تو نہیں یاد. چلے کوئی نہیں, اب ٹائم تھوڑا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان بننے کی تاریخ میں 31 اگست کو نہ 31 اکتوبر کو کیا ہوا تھا؟ غازی علم دین شہید ہوئے. غازی علم دین کا قصور کیا تھا کہ ایک ہندو راجپال ایک اخبار کا مالک تھا, اس نے ازواج مطہرات کے بارے میں, ازواج مطہرات سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, ازواج مطہرات کہتے ہیں, ان کے بارے میں وہ بہت لوز ٹاک تھی, اور اس نے راجپال نے چھاپ دیا تھا اپنے اس اخبار کے اندر. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر پہ علم دین شہید جو ہیں وہ جذباتی اور انہوں نے فیصلہ کیا اس کو مارنے کا, اور بالآخر اس کے پریس میں جا کے انارکلی میں اس کا پریس تھا لاہور, تو اس کو انہوں نے خنجر سے یا چاقو سے اس کو قتل کر دیا. اس میں پھر ان کو پھانسی ہو گئی, پھانسی کی سزا ہو گئی, اور ان کی ہائی کورٹ میں اپیل جو دائر ہوئی اس میں وکیل قائد اعظم تھے. بہت سارے وکلاء نے یہ کہا کہ اگر آپ اس سے مکر جائیں کہ میں نے نہیں کیا یا میری یہ بات نہیں تو آپ کو پھانسی سے ختم ہو. ان کا یہ میں نے نہیں کہا. ان کی غیرت, ان کے اندر جذبہ یہ اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے بالکل ریٹریٹ نہیں کرتا, میں کمیٹڈ ہوں اس پہ کہ, اور میں نے اس کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا. پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میاں والی جیل کے اندر ان کو پھانسی ہوئی اور امانتاً ان کی لاش وہیں دفنا دی گئی. بعد میں علامہ اقبال کی اپیل پہ انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ لاش ہمارے حوالے کیا جائے. پھر میاں والی جیل سے اس لاش کو جو ہے وہ نکال کے تو میاں میر قبرستان لاہور میں دفنایا گیا. اور آج آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک امریکن نے کیا کہا ہے ہمارے بارے میں. یہ شاہین آپ بیٹھے ہیں نا, اقبال کے شاہین, آپ کو پتہ ہے جتنے کم شاہین ہیں, ہم باتوں کے شاہین تو ہیں اور اخلاق اور کردار کی جتنے شاہین ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں. تو علامہ اقبال نے جب ان کی وہ لاش کو وہاں دفنایا لاہور کے اندر, وہاں سے میاں والی قبر سے لے کے, انہوں نے یہ کہا, بھائی پیشہ اپنا وہ لکڑی کا کام کرتے تھے, غازی علم دین شہید جو تھے. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک بڑھئی کا بیٹا یا ترکھان کا بیٹا بازی لے گیا, ہم باتیں ہی کرتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتوں کے غازی تو ہیں, کردار کے غازی پتہ نہیں کب ہم بن سکیں گے. میں بات یہ کر رہا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک امریکن نے ہمارے بارے میں کیا کہا, پاکستانیوں کے بارے میں, کہ ان کو اگر پیسے دے دے تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے. اس سے بڑی گالی شاید دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ ہماری عزت اور یہ وقار ہے, اور ہمیں کتنا خیال ہے اپنی اس وقار کا, اپنی اس عزت کا. یہ آپ کو پتہ ہے, مجھ سے آپ بڑے سمجھدار بچے. اس کے ساتھ ہی یہ بے ربط سی باتیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج جو بنگلہ دیش ہے یہ پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. اس کو مشرقی پاکستان ہم کہتے ہیں, اس کو مغربی پاکستان کہتے ہیں. تو یہ کب ہم سے الگ ہوا؟ 1971 میں. تو علامہ اقبال ایک مرکزی علامہ اقبال مجلس ہے وہ جو ہر سال یوم اقبال مناتی ہے لاہور میں, اور عام طور پہ الحمرہ ہال کے اندر ان کے وہ ہوتا ہے. اس کے اندر مشیر کاظمی ایک شاعر ہوئے ہیں, اب تو شاید فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی 71 کے ڈھاکہ فال ہونے کے بعد, آدھا ملک جانے کے بعد. اس کے چند شعر, میں بھی اس مجلس میں تھا, مجھے آج تک یاد ہے, وہ بھی آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, مطلب قبر اقبال پہ, قائد اعظم کے علامہ اقبال کے مقبرے پہ لوگ پھول لے کے جاتے ہیں ان کے ڈیز پہ. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں, قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا, یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. قبر پہ قوم ساری تھی نوحہ کنا, تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے. خوں میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی, روح قائد بھی تھی سر جھکائے ہوئے. سبھی کہہ رہے تھے کیا غضب ہو گیا, یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. باقی مجھے پوری وہ نہیں آ رہی جتنے مجھے اس کا
بات ختم کرتے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے، اب آپ نے بھی دیکھا جو بچے ٹرپ پہ گئے تھے تو وہاں واگا بارڈر میں کتنا جوش تھا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک فرلانگ پہ بس کھڑی تھی اور بس میں آتے کہ انڈین گانے لگاتے تھے. یہ اقبال کا شاہین ہے، یہ آج کل کا شاہین ہے نا اقبال کا. یعنی وہ ایک فرلانگ کے اندر ہی ہمارا وہ جذبہ جو تھا وہ سارا چیز چلا گیا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم اکٹھے کے سارے. سوچا کرو ذرا تھوڑا سا. اب ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. آپ ذرا خود غور کرو کہ اقبال ایسے شاہین چاہتا تھا. محمد بن قاسم کی عمر 17 سال کی. آج کی ہمارے مائی کو خالد بن ولید پیدا نہیں کر سکے، کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں کر سکے، لیکن آج مائیکل جیکسن بڑے پیدا ہو گئے. مائیکل جیکسن کی خود کفیل ہے پاکستان. مائیکل جیکسن چھوٹا سا فنکشن کرے دیکھیں کیسے ناچتے ہیں. مائیکل جیکسن بھی کیا ناچتا ہو، پیچھے چھوڑ دیں گے. اقبال اسی تصور کا سوچا تھا کہ ایسا ہی شاعر ہوگا میرا. لیکن آخر میں اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس ملک میں تم دیکھنا، اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا. اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا. پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا. اس ملک میں تم دیکھنا اسلام غالب آئے گا. اور آخری بات کہ کل آپ کو چھٹی ہو.